السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ولی المؤمنین، وارث الصادقین، صریح المستصرخین، غیاث المستغیثین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، فصل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک وحبیبک وصفیک، نبی الرحمہ ومنقذ الامہ، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بارض المدینہ، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین، من ظہرنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ اما بعد عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام، اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری اور اعلان براءت کے ساتھ ہمیں اس سچائی کو پھر ایک مرتبہ سمجھنا ہوگا اور دل کی گہرائیوں میں بٹھا کر عمل کی منزل میں لانا ہوگا کہ تقوی ایمان کے بعد ہر بندہ مومن کی سب سے اہم ضرورت ہے، جس پر قرآن میں بھی زور دیا گیا ہے، معصومین نے اپنے ارشادات میں بھی اس کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے دور رکھیں اور متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت پہلے خطبے میں اپنے عرائض میں آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کرتا آ رہا ہوں، وہ ہے محبت۔ اور اس سلسلے میں مجھے آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں معصومین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کن لوگوں سے محبت کرنا چاہیے اور کن لوگوں سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ محبت ارادے اور قصد کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ جب اس کے محرکات موجود ہوتے ہیں تو وہ خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن محبت کا ایک ادنیٰ درجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے تحت، اپنے کسی مادی یا غیر مادی فائدے کے تحت کسی سے میل جول اور ربط و ضبط بڑھاتا ہے، اور اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا آنا جانا شروع کر دیتا ہے، اور جو ظاہری طور پر محبت کے آثار ہوتے ہیں وہ بھی مرتب کرتا ہے اور سامنے نظر آتے ہیں، چاہے یہ حقیقی محبت نہ ہو، لیکن ربط و ضبط، آنا جانا، میل ملاپ، یہ بھی اس کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے روابط و تعلقات کہ جو محبت کی نشاندہی کرتے ہوں کن لوگوں سے رکھنا چاہیے اور کن لوگوں سے نہیں رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔
चुनांचे मजमूई तौर पे या इजमाली तौर पे कहूँ मैं आपकी खिदमत में आज, चूँकि वक्त मुख्तसर है, लिहाजा दो ही एक जुमलों पर इक्तिफा कि इजमाली तौर पे हमें जो कुछ बताया गया है, अगर मैं उसे आपकी खिदमत में आज करूँ तो वो ये है कि अल्लाह और अल्लाह वालों से मोहब्बत करना चाहिए, और वो लोग कि जो अल्लाह से और अल्लाह वालों से दूर हैं, हमें उनसे अपने आप को मोहब्बत के सिलसिले में महफूज रखना चाहिए। यानी उनसे रब्त व ज़ब्त बढ़ाने की और उन पास आने जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इंसान जिन लोगों के साथ रहता है, जिन लोगों के साथ उठता और बैठता है, जिन लोगों से उसकी मुआशरत और उसका मेल मिलाप होता है, तो उसके असरात भी मुरतब होते हैं, फ़िक्र पर भी मुरतब होते हैं और इंसान के अमल पे भी मुरतब होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए कहा गया है कि बुरी सोहबत से बचो। सोहबत यानी साथ उठना बैठना, किसी के साथ मिलजुल कर रहना, तो सोहबत का, उठने बैठने का, मुआशरत का खुद अपना एक असर होता है। चुनांचे अच्छे लोगों के साथ इंसान मुआशरत रखेगा, अच्छे लोगों के साथ उठ के बैठेगा, तो फिर अच्छे असरात मुरतब होंगे उसके अखलाक पर, उसके किरदार पर, उसकी फ़िक्र पे, उसके जहन पे, उसके अमल पे। और अगर इंसान गलत लोगों के दरमियान उठे बैठेगा तो फिर उसके गलत असरात मुरतब होंगे, जो इंसान की दुनिया में भी तबाही व बर्बादी और आखिरत में भी तबाही व बर्बादी का सबब बन सकते हैं। और चाहे दुनिया में तबाही व बर्बादी के सबब न बने, बहरहाल आखिरत में उसे नुकसान और ख़सारे से दो चार कर सकते हैं। लिहाजा ये बहुत अहम मसला है कि हमें किन लोगों के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए, किन लोगों से मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह बाक़ी तफसीलात बाद में आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएंगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदा नफ्सहु फनहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि स्साअह व नशहदु अन्न मौलाना अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब व औलादहुल अहद अशर निअमल अइम्मा व हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ि व इबादिही अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आलि मुहम्मद व तरहम अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व तहन्नन अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कअव्वल मा सल्लैत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व शुहदा व सिद्दीकीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मतलूब कुल्ल तालिब व गालिब कुल्ल गालिब असदिल्लाहिल गालिब मौलाना अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़िल्दतिक बिरसूलिल्लाह बदअतिर रसूलिल आज़म हबीबतिल मुस्तफ़ा व क़रीनतिल मुर्तज़ा उम्मुल हसनैन उम्मुल अइम्मतिल अत्हार सय्यदती व मौलाती फ़ातिमत ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
سيدي سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي الباقر. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن موسى بن جعفر الطاهر الطهر. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى المقتدى. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن محمد النقي الناصح الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على سيدي ومولاي حجة بن الحسن العسكري القائم المهدي عليه السلام. اللهم إني أشهدك إن هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي وموالي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة فاكتبنا من الشاهدين يا رب. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج کا جمعہ مصادف ہے 13 رجب المرجب کی تاریخ سے، جو ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولائے متقیان امیر مومنان غالب کل غالب اسد اللہ الغالب حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ امام کی ولادت باسعادت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اس لیے کہ عام طور پہ بچے اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ امام ہے، یہ وہ مولود ہے جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ اور اسی لیے امام کے القاب میں ایک لقب ہے مولود کعبہ، یعنی وہ بچہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ لوگوں نے انکار کرنے کی اور امام کی فضیلت کو چھپانے کی حتی المقدور بہت کوشش کی، لیکن اللہ جس کی فضیلت کو آشکار کرنا چاہے دنیا والے اسے چھپا نہیں سکتے ہیں، لہذا نہ صرف یہ کہ اسے چھپا نہیں سکے
بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار اور جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی وہاں پہ شگاف کا نشان، یہ آج بھی اس بات اور اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں در بنا تھا، اور اسی در سے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھیں، اور اسی در سے اپنے بچے کو لیے ہوئے 15 رجب کی صبح برآمد ہوئی تھیں۔ یہ دن کتنا عظیم ہے، اور آج کی یہ خوشی کتنی بڑی خوشی ہے، اس کے سلسلے میں بیان کے لیے تفصیل چاہیے اور حقیقتاً الفاظ بھی نہیں ہیں، لہذا میں صرف خطبے میں آج کی اس عظیم خوشی اور اس عظیم عید کی تبریک و تہنیت پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے تاکہ فضائل کے عنوان سے ممبر سے کچھ بیان ہو جائے۔ یہ آج کی تاریخ کا حق ہے۔ مجھے نہیں معلوم محتممین نے، منتظمین نے شیرینی وغیرہ کا کوئی بندوبست کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن اگر آج نہیں کیا ہے تو یہ صرف ایک غفلت ہے، اور مجھے بھی ذہن میں نہیں رہا کہ میں یاد دہانی کرتا، لیکن آج بہرحال کچھ نہ کچھ یہاں پر تبرک کے عنوان سے شیرینی کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر آپ تشریف رکھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخر و دعوانا، امام کی خدمت میں، اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں آج اس عظیم روز سعید اور اس عظیم عید کی تبریک و تہنیت اور مبارکباد آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے اور تمام مومنات کی طرف سے امام کی خدمت میں جو حقیقتاً اس عید کے حقیقی وارث ہیں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور امام کے بعد تمام علماء مراجع کی خدمت میں اور ساتھ ساتھ مومنین مومنات کی خدمت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔